عالم ارواح میں جو ملتا ہے وہ دنیا میں آ کے ضرور ملتا ہے۔ جس کی روح جس کے جتنے قریب سے گزر گئی ہوگی، یہ ایک معصوم کا قول ہے۔ بلکہ آپ کے ضلع مظفر نگر میں تو کافی منزل پڑی ہے، کتنی نام کی نام چلا کے قریب ہر بستی میں پہنچ چکا ہوں۔ شہر کے اندر پہلی مرتبہ آیا ہوں اور مولانا کی بے پناہ محبت رہی۔ مجھے پڑھنا تو کچھ اور تھا، لیکن آپ کی بیدار سماعتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کسی اور موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ کم سے کم ہمارے نوجوان ہمارا ساتھ ہیں۔ بزرگوں سے معافی کے ساتھ میں کبھی بھی بزرگوں کے لیے مجلس نہیں پڑھتا، میں صرف اپنے ہمسن اور کمسن کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، اس لیے کہ بزرگ ہمیں کیا سنیں گے، بزرگ کبھی ہمیں بٹھا کے پڑھائیں گے کہ لوگوں نے ان لوگوں کو سنا ہے کہ جنہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے، یہ میری طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ میں نے جملہ کہا ہے۔ آیت بہت مشہور ہے، ہر مومن کے دل پر لکھی ہوئی ہے۔ آواز بہت زیادہ گرفتہ ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن یہاں خستگی دور ہو گئی انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو ہی جائے گی۔ آواز سے آواز ملا کے نا، مجھے پہلی بار آپ سن رہے ہیں، مگر میرے استاد کو بہت سنایا آپ نے، مولانا سید شمشاد احمد صاحب کے وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کا شاگرد خاص ہوں، جو ان لوگوں کے متی ہیں، یعنی بالکل محبت رکھتے ہیں ان سے، اور وہ تو بہت زیادہ چڑھ بڑھ کے اس میں حصہ لیں گے مجلس میں۔ اور میں یہی چاہوں گا کہ ایک نوجوان تک میسیج پہنچے۔ ارشاد پروردگار عالم اور سورہ مبارکہ المائدہ کی 55ویں آیت ہے کہ بے شک صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں کہ جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ ہر مومن کے دل پہ لکھی ہوئی ہے، کم سے کم آئے ولایت تو دل پہ لکھی ہے۔ غدیر کو کون بھول سکتا ہے، ولایت کو کون بھول سکتا ہے؟ ولایت ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کی بات ہے جب ہمارے یہاں مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس میں شرکت فرما کر ثواب داریں حاصل کریں۔ جب یہ ہماری مائکوں سے آواز اٹھی تو لوگوں نے اس کی نقل کی، کچھ دوسرے مائکوں سے بھی ایسے ہی اعلان ہونے لگے۔ کیا کہہ رہا ہوں کہ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فلاں جگہ شرکت فرما کر ثواب داریں حاصل کرے۔ اس صف کو تو یہ حق ہے کہ وہ اس طریقے سے اعلان کرے کہ تمام مومنین سے گزارش ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، باقی ہمارے علاوہ یہ حق کسی کو ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ اپنے مائک سے اعلان کرے۔ کیا کہہ رہا ہوں کہ تمام مومنین سے گزارش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صرف انسان کو اسلام میں داخل کرتا ہے، علی ولی اللہ ایمان میں داخل کرتا ہے۔ صلوات ہوتے ہیں مل جل کے محمد والے محمد۔ اس اعلان کے لیے علی ولی اللہ کہنا پڑے گا۔ جب تک ولایت کے دائرے میں نہیں آؤ گے یہ اعلان سے بھی نہیں دے گا۔ ایک ہی تو نام ہے جو انسان کو مومن بناتا ہے، اور وہ ہے نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اب تھوڑا سا میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں، قرآنی مجلس ہوتی ہے، آیات قرآنی سے آگے بڑھتی ہے، اور کبھی کبھی حوزہ علمی کے بعد بولنے لگتا ہوں، تو اس سے پریشان نہ ہو جائیے گا، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ ہمارے نوجوان علمی استدلال سے کبھی فرار اختیار نہ کریں، اس لیے کہ علمی بیانات اگر اس مجلس میں نہ ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ آگے کو ممبر جو ہے شہر علم کا ممبر ہے۔ میں بند لفظوں میں بند اصطلاحوں میں بہت کچھ کہتا جا رہا ہوں، اور آپ کی ذہانت پہ بھروسہ کرتے ہوئے ممبر دیکھا ہے نا بچپن سے آپ نے، ایک بار اور دیکھ لیجئے میرے کہنے سے
اس کی ساخت کیا، اس کی حیت کیا ہے، کس طریقے سے بنا ہوا ہے یہ؟ منبر نیچے سے بلندی کی طرف جاتا ہے، منبر نیچے سے بلندی کی طرف جاتا ہے، پہلا زینہ، پھر دوسرا زینہ، پھر تیسرا زینہ، آخر میں عرشہ ہوتا ہے۔ منبر خود ایک سمبل ہے، منبر خود ایک علامت ہے کہ یہ خود بلند ہے، تو یہاں سے بلندی ہی گفتگو ہونی چاہیے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، آپ جس چاہے طریقے سے سن لیجئے، یہ خود بلند ہے تو بلند گفتگو ہونی چاہیے۔ ترجمہ تو وہی ہے، سادہ تھا جو سب کچھ کرتے ہیں، میں بھی وہی کر رہا ہوں، مگر آیت میں انما کا پہلا بیٹھا ہوا ہے۔ انما میں 5 حرف ہیں، انما ولیکم اللہ سے پہلے جو انما ہے اس میں 5 حرف ہیں، الف نون، نون میم الف، نون پہ تشدید ہے، مشدد ہے یہ انما، اور انما کے بعد میں کہا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ تو جب 5 حرف ہیں، انما کلمہ حصر ہے، اور جب 5 حرف آئے ہیں اس میں حصر یعنی حصار، حصار یعنی جدار، جدار یعنی دیوار، کوئی تو لفظ سمجھئے آپ، ہے نا؟ انما کلمہ حصر حصار کو کہتے ہیں، حصار یعنی جدار، جدار یعنی دیوار، دیوار یعنی صلوات پڑھیں میں جو کہ محمد والہ حصار کہتے ہیں باؤنڈری کو، باؤنڈری کو کہا جاتا ہے۔ اس مسجد و امام بارگاہ کی بھی ایک باؤنڈری ہے، کھچی ہوئی ہے یہاں سے وہاں تک۔ کس لیے کھینچی جاتی ہے باؤنڈری؟ حصار کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو اندر والے ہیں اور کچھ باہر والے ہیں، توجہ برقرار رکھیے گا، تاکہ اندر والوں کا باہر والوں میں شمار نہ ہو سکے اور باہر والوں کا اندر والوں میں شمار نہ ہو سکے۔ بالکل وہی شان ہے جو آئے تطہیر کی شان ہے، کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، بالکل وہی شان ہے جو آئے تطہیر کی شان ہے۔ اللہ نے ولایت پر پہرا بٹھایا ہے، اور انما میں 5 حرف ہے تو کم سے کم 5 ہی حصار ہوں گے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ بس اور بس اور بس اور بس اور بس۔ اب آگے بڑھئے، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہستیاں تمہاری ولی ہیں کہ جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایمان لانا پہلی بات، ایمان لانا کا 2 طریقے ہیں ایمان لانے کے، سب کو خبر ہے 2 طریقے ہیں ایمان لانے کے، ایک یہاں سے یہاں ایمان لانا، نوجوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ایک یہاں سے یہاں ایمان لانا، ایک وہاں سے یہاں ایمان لانا، توجہ ہے؟ تو جو یہاں سے یہاں ایمان لائے وہ تو ولی نہیں ہوگا، ولی یعنی حاکم، ولی یعنی سربراہ، ولی یعنی گارجین، توجہ لے رہے ہیں آپ، جس معنی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ولی یعنی مولا، یعنی حاکم۔ اللہ نے جنہیں حاکم بنایا ہے، ایمان لانے کے 2 طریقے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو یہاں سے یہاں ایمان لائے، کچھ وہ ہیں کہ جو وہاں سے یہاں ایمان لائے۔ ارے کوئی ذات تھی کہ جو حقیقت ایمان وہاں سے یہاں لائی تھی، اور وہ ذات جب سے وہاں سے یہاں نہ آ گئی، رسول نے دعوت اسلام پیش نہ کی، جب تک علی حقیقت ایمان وہاں سے لے کے یہاں نہ آ گئے۔ ایک حیدری صلوات پڑھیں گے جو کہ محمد دل لگائیے، ایمان ہے، ایمان ایک بات، ٹھیک ہے ایمان کی بات ہو گئی، دوسرے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھا یہ بتائیے حالت رکوع میں کتنوں نے زکوٰۃ دی تھی؟ 50 نے، 10 نے، 5 نے، کتنوں نے دی تھی؟
جلدی بولیے، جتنی جلدی آپ بولیں گے اتنا ہی میں تھوڑا سا ایک میں ذات امیر المومنین۔ آیت میں واحد کا صیغہ آنا چاہیے تھا، جمع کا کیوں آیا؟ تھوڑا سا بیدار رہیے گا، ثقیل بحث ہوتی ہے ہماری، مگر انشاءاللہ مظفر نگر کا مجمع ہے، سب برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ اب بلا دیا ہے تو سن لیجئے، توجہ ہے۔ ایک نے زکوٰۃ دی تھی تو آیت یہ آنی چاہیے تھی کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ مگر آیت ایسی تو آئی نہیں، آیت آئی کہ اللہ رسول ہے، اس کا اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں، وہ ہستیاں تمہاری ولی ہے جو نماز قائم کرتی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ایک نے دی تھی نا، تو آیت میں جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ یہ جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ ولایت سے پہلے کسی کو امامت ملی تھی۔ توجہ ہے، تھوڑا سا برداشت کیجئے گا۔ ولایت سے پہلے کسی کو امامت ملی تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان دیا تھا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ 100 نمبر میں سے 100 نمبر لے کر آئے، 100 میں سے 100 لے کر آئے۔ اللہ جائے تو بنینا سے امامہ، کہ ابراہیم ہم تمہیں اب لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ جیسے ہی امامت ملی فوراً جناب ابراہیم نے کہا قالا ومن ذریتی، پروردگار کیا ہوگا امامت میری نسل میں رہے گا۔ تو اللہ نے جملہ شرطیہ کے ساتھ ادا کی، قالا لا ینال عہد الظالمین، کہ ہاں جائے گی تو صحیح امامت، مگر معصوم کو ملے گی، ظالم کو نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے، یہ جملہ شرطیہ ہے۔ ارے ایک ابراہیم ہے کہ امامت مانگی نسل کے لیے، تو اللہ نے قید لگا دی، یہ علی ہے کہ ایک انگوٹھی دے کر پوری نسل کے لیے ولایت دے دی، پوری نسل کے لیے ولایت دی ہے۔ انگوٹھی دے کر پوری نسل کے لیے ولایت لے گی، تبھی تو جمع کا صیغہ آیا۔ اور وہ بھی انگوٹھی کوئی معمولی انگوٹھی تھوڑی تھی، یہ سلسلے میں چلی آ رہی تھی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو جناب سلیمان کے ہاتھ میں تھی۔ ارے بولو بھائی، توجہ ہے۔ اب تو یہاں کلمہ حصر اور یہ سب نہیں پڑھ رہا ہوں میں، سامنے کی بات ہے۔ انگوٹھی جناب سلیمان پہنتے تھے، اشارہ کرتے تھے جنات کو، جنات کام پہ لگ جاتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا، اور جو ہے انسانوں کو تو انسان، یہ سب کے سب پوری حکومت کا دار و مدار اسی پر تھا۔ یہ ہوتے ہوتے پیغمبر تک آئی، اور پیغمبر نے دامادی میں علی کو دی۔ توجہ ہے، یہ وہی انگوٹھی ہے، یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی نے فقیر کو کیا دیا ہے؟ ابھی نہیں سمجھے، میں پچھلے بہت کم پڑھتا ہوں، مگر آج یاد آگے تو سن لیجئے۔ نہ کہنا لباس نانے جمی دیکھ کر کہیں، مفلس نہ جان لینا جناب امیر کو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنا لباس نانے جمی دیکھ کر کہیں، مفلس نہ جان لینا جناب امیر کو۔ جتنی بھی مملکت تھی سلیمان شاہ کی، اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو۔ کیا زکوٰۃ دی ہے؟ یہ زکوٰۃ امیر المومنین ہے۔ بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں، بہت کچھ ہے درمیان میں پڑھنے کے لیے۔ تو کون ولی
کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے اور وہ ہستیاں تمہاری ولی ہیں. یہ ترجمہ میرا ہے، ہستیاں قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، مگر ہاں ہے اسی کے دائرے میں. وہ ولی ہیں جو نماز بولیے قائم کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ولی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں بیدار ہیں آپ. نماز تو ہم پڑھتے ہیں جو بچپن سے رٹا دی گئی ہے. توجہ ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں جو بچپن سے سکھا دی گئی ہے، رٹا دی گئی ہے، پر چل رہا ہے کہ معاملہ. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے والے ولی نہیں ہیں، نماز قائم کرنے والے. اب ولایت کا دائرہ بڑھا. اسی جملے پہ آ کے ولایت کا دائرہ بڑھ گیا. خالی یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ولی ہے، وہ حاکم ہے، وہ سرپرست ہے. نہیں، وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں. تو پڑھنے والوں میں اور قائم کرنے والوں میں کیا فرق ہے بھائی؟ آپ نے اس کی مثال دے دوں آپ کو تاکہ چھوٹے بھائی سمجھ جائے کہ قائم کرنے میں کیا فرق ہے اور کرنے میں کیا فرق ہے. یہ مجلس ہو رہی ہے نا، مولانا اس کے بانی ہے، مولانا کے گھر والے اس کے بانی ہے نا، اور بھی خاندانی لوگ ہوں گے یا کہیں اور کی مثال دے دیجئے. ایک پروگرام ہوتا ہے، کچھ لوگ انتظام پر ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، پورا ہال بھرا ہوا ہے، مگر کچھ لوگ مجلسوں میں ایسے ہو تو باہر سبیل لگا دیتے ہیں. کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی شہر سے آ رہا ہے تو اسے راستہ بتانے کے ادھر ہو رہی ہے. کیا کہہ رہا ہوں، گھوم گھوم کے انتظام دیکھ رہے ہیں. توجہ دیجیے گا. مگر وہ ہیں انتظامیہ کا بیٹھ جو ہے وہ باہر ہے. آپ سب مزے سے مجلس کر رہے ہیں، تو جو مجلس کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی ہمت ہے جو باہر والوں کو کہتے کہ ہم تو عزادار ہیں، آپ عزادار نہیں ہو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے. کوئی یہ کہے گا انتظام کر رہے ہیں کہ ہم عزادار ہیں، آپ عزادار نہیں ہیں، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے. ارے ہم مجلس کرنے والے ہیں، وہ مجلس قائم کرنے والے ہیں. توجہ برقرار رکھیے گا. وہ مجلس قائم کرنے والے ہیں. ہم نے مکے کی تعلیم میں منظر دیکھا کہ رسول اسلام نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے جناب خدیجہ نماز پڑھ رہی ہے، ان کے پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک شخص ہے جو گھوم گھوم کر ان نماز پڑھنے والوں کی عبادت کر رہا ہے. اب کسی میں جرأت ہے جو کہے کہ ابو طالب نماز قائم کرنے والوں میں نہیں. کیا بات کہی ہے میں نے؟ کسی میں ہمت ہے جو کہتے کہ نماز قائم کرنے والوں میں نہیں ہے. میں نے کہا کہ ولایت کا دائرہ بہت بڑا ہے اور یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے، مگر سن لیجیے یہاں کے لیے نیا ہے. علی تنہا ولی نہیں ہے، علی ولی ابن ولی کا نام ہے. حضرت ابو طالب کی ولایت پہ بحث ہوگی، ایمان پر نہیں. آؤ ہم سے بحث کرو کہ یہ ولی خدا ہے یا نہیں ہے. ایمان پہ بحث کرنا کیا ہے؟ بہرحال یہیں سے بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول. دیکھیے میں بہت سنبھل کے بنسبت پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ سبھی سنبھل کے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں ایک دوسرے کو کافر کہنے کی رسم بد پڑ چکی ہے. یہ سب کو خبر ہے. فلاں فلاں کو کافر کہہ رہا ہے، فلاں فلاں کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور سارے مل کے ہمیں کہتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی بات کہی ہے میں نے. ہمارے فقہ میں یہ اجازت نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے محمد رسول اللہ کہے وہ دائرے اسلام میں ہیں. ہم کسی کو کبھی کافر نہیں کہتے، نہ ہمیں اجازت ہے. توجہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہو اور سارے مل کر ہمیں کہو. دنیا ایک دوسرے کو کافر کہے الگ بات ہے. قرآن نے بھی ایک نسخہ بتایا ہے
کہ اگر یہ نہ ہو تو سمجھ لینا وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں، ولی اور مولا، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، توجہ دیجئے گا۔ اب میں قرآنی پہچان بتاؤں کون کافر ہے کون نہیں، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ سکتے، مگر قرآن جسے کہے گا اسے تو ماننا پڑے گا۔ ارشاد پروردگار عالم ہوتا ہے کہ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، توجہ دیجئے گا، بس مومن تو وہ ہے کہ جن کا مولا اللہ ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافر تو وہ ہے جن کا کوئی مولا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، جو ہے یہ نہیں ہے، کوئی بات کہی ہے میں نے، کافر تو وہ ہے کہ جن کا کوئی مولا نہیں ہے، نہ قرآن کے کہنے سے کسی کو مولا مانا، نہ من گندو مولا سے کسی کو مولا مانا۔ سلام پڑھیں گے جو کہ محمد والے محمد سب تو ہے، مگر ماشاءاللہ مولا ولی بہت بڑا موضوع ہے، ایک مجلس میں سمٹ نہیں پائے گا، مگر میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ تو ملے نوجوانوں کو۔ آیت یہی تمام نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی ایک ٹکڑا ہے، کم پڑھا جاتا ہے مگر پڑھا جاتا ہے۔ انما آیت الآیت کے فوراً بالکل ملی ہوئی آیت ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ کہ لشکر کتنے ہیں دنیا کے اندر؟ سرحد پار دیکھ لیجئے، کہیں اور نہ جائیے، گھبرائیے نہیں۔ کتنے لشکر ہیں؟ میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں کراچی کو۔ لشکر جھنگوی ایک، لشکر طیبہ دو، ایک اور ایک دو، اور بھی ہیں بہت سارے، احتیاطاً نام نہیں لے رہا ہوں، ان پر سے سب جانتے ہیں، توجہ ہے۔ یہ سب ان لوگوں نے رکھے ہیں کہ جن کے قرآن پہ بڑی نظر ہے۔ ساتھ دیجئے گا تھوڑا سا، آج جو خود کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دین کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم ہی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، سب نے کچھ نہ کچھ رکھا، مگر جو قرآن میں لشکر کا نام آیا اس پہ کسی کی نظر نہ گئی۔ کیا کہہ رہا ہوں، ابھی بولیں گے، آپ سب بولیں گے، قرآن میں ایک لشکر کا نام ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کی نگاہ پہنچی اس پر۔ دنیا میں ہزاروں لشکر ملیں گے، کوئی، مگر ہمارے پاس ایک لشکر ہے جس کا نام ہے حزب اللہ۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، حزب اللہ یعنی اللہ کا لشکر، اللہ کا گروہ۔ ارے قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں، تو یہ حزب اللہ کیوں نہ رکھا گیا؟ خالی لبنان والوں نے کیوں رکھا؟ اچھا اتفاق بھی یہ دیکھیے، نام ہے حزب اللہ اور کمانڈر ہے نصر اللہ۔ حزب اللہ اور نصر اللہ، کیا حسن اتفاق ہے۔ اس پہ کسی کی نظر نہ پہنچی تو نصر اللہ صاحب کی پہنچی۔ دیکھیے سارے لشکر قرآن کے دامن سے باہر، ایک ہی لشکر ہے جو قرآن کے دامن میں جس کا ذکر ہوا ہے، حزب اللہ کا۔ میں بالکل موضوع سے متصل ہو کے مجلس پڑھ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ یہی آئے ولایت جہاں تمام ہوئی ہے وہم راکعون، اسی کے دامن سے دوسرا فقرہ شروع ہوا ہے، سورہ مبارکہ المائدہ ہی کے اندر ہے۔ سنیے گا، ہر ایک حزب اللہ کیوں نہ ہو سکا، اللہ نے اس میں کنڈیشن رکھ دی تھی کہ ہر کوئی حزب اللہ تھوڑی ہو جائے گا۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ کے بعد اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو ایمان لائے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ان پر جو صاحبان ایمان ہے، بس وہی تو حزب اللہ ہے۔ توجہ ہے،
غالب آنے والا ہے یا آگے رہے گا؟ دیکھیے حزب اللہ یعنی اللہ کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تین قید ہے، تین علی ولی اللہ کہنا ہی پڑے گا۔ اب سمجھ میں آیا بغض علی میں سب کچھ رکھا، حزب اللہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا سمجھا دیا ہے؟ اس لیے اگر حزب اللہ رکھ لیں گے تو علی ولی اللہ کہنا پڑے گا۔ کلیئر کٹ بات ہے، بالکل پانی کی طرح ٹرانسپیرنٹ ہے یہ معاملہ۔ توجہ ہے؟ اب سنیے حزب اللہ کا مسئلہ کیا ہے۔ کتنے سے تھے؟ سن 2006 کو یاد ہوگا، بزرگوں کو یاد ہے، بچوں نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے، ہسٹری ہے تو سمجھ میں تو آئی ہوگی۔ سن 2006 میں پہلا حملہ ہوا تھا، سن لیجئے جو بھی پڑھ رہے ہیں۔ سن 2006 میں پہلا حملہ ہوا تھا۔ دو اسٹیٹمنٹ آئے تھے، دونوں ہی سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک جناب حسن نصر اللہ کا اسٹیٹمنٹ اور ایک اسرائیل کے کمانڈر کا اسٹیٹمنٹ۔ جناب حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم تو مٹھی بھر لوگ تھے، ہم تو نہتے تھے، ہمارے پاس اسلحے زیادہ نہیں تھے، ہماری تعداد زیادہ نہیں تھی، مگر ایک دم سے حملہ ہوا تو اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ میں آہستہ سے ضرور پڑھ رہا ہوں مگر جملوں کا وزن سمجھ کے بولیے گا۔ مگر جب جیت گئے تب بھی اسٹیٹمنٹ بدلا نہیں، جو تھا وہی رہا۔ اب اسرائیل کے کمانڈر کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے، اس نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مٹھی بھر لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، نہتے ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم کثرت والے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ دیجیے بھائی، ہے اگر یہاں بھی لفظیں پامال ہونے لگی تو میں کہاں جا کے مجلس پڑھوں گا؟ ہم کثرت میں زیادہ تھے، ہماری تعداد بہت زیادہ تھی، یہ تو مٹھی بھر لوگ تھے، مگر جب ہم نے حملہ کیا تو ہم ہار گئے۔ توجہ ہے؟ یہ ہارے یا نہیں ہارے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حزب اللہ جیتا کیوں اور اسرائیل سن 2006 میں ہارا کیوں؟ اس کی بس ایک ہی وجہ ہے، توجہ دیجیے گا۔ اسرائیل نے کثرت کو طاقت سمجھا تھا تو اس لیے ہار گیا، حزب اللہ نے حق کو طاقت سمجھا تھا۔ بہت بڑا جملہ ہے بھائی، توجہ ہے۔ حزب اللہ نے حق کو طاقت سمجھا تھا، اس لیے وہ جیت گئے۔ اور کیوں ہی نہیں جیتے؟ ہر چیز کا ایک لاش کا مقطع بھی تو ہوتا ہے، مقطع کا مصرع تو سنتے جائیے نثر میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تھے جناب قاسم سلیمانی کا نام تو سب کے زبان پر ہے، گوریلا حملے کی ٹریننگ حزب اللہ کو انہی نے دی تھی، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنائی تھی انہوں نے، بہت بڑا رول ادا کیا تھا انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ۔ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں انہوں نے بنا دی تھی، کیونکہ کم تھے تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، گوریلا حملہ۔ اب سنیے اسرائیل کا جواب۔ اسرائیل کا کمانڈر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا، مجھے احد کا منظر یاد آ رہا تھا، توجہ ہے، مجھے میدان احد یاد آ رہا تھا۔ کافروں نے بھی یہی کہا تھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد کے پاس یہ گلی ہے، اگر علی جب میدان میں اترے دائیں دیکھا تو علی تھے، بائیں دیکھا تو علی تھے۔ توجہ ہے، آگے دیکھا تو علی تھے، پیچھے دیکھا تو علی تھے۔ لہجے کو لہجہ سے لہجے سے ملائیے، تاریخ کو تاریخ سے ملائیے۔ کیا طاقت ہے ایمان میں، یعنی ولایت علی میں۔ توجہ ہے، جو مجھے پڑھنا تھا پڑھ دیا، اب جو پڑھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ سن لیجئے۔ دیکھیے ولایت کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ پہلی بات، نوجوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، سنیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کسی کے کہنے پہ کان نہ دھریں۔ سن رہے آپ، اس مجلس میں جتنے افراد تشریف رکھتے ہیں
مسجد سے باہر بھی آواز جا رہی ہے، اور جو شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے، وہ ولی ہے۔ اللہ نے سب کو ولایت بانٹی ہے، کسی کو تشنہ نہیں چھوڑا۔ ہاں کم درجے کی ولایت ہے۔ اب یہ بھی نہ سمجھے کوئی باپ کہ اللہ نے مجھے ولی بنا دیا تو میں علی کے برابر ولی ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ شان کا ولی تو وہی ہے جو المائدہ میں ارشاد ہو چکا۔ ہاں مگر اللہ نے دائرے ولایت سے باہر آپ کو بھی نہیں رکھا ہے۔ توجہ ہے، مرجعیت جزو ولایت ہے۔ خاموش نہ بیٹھیے گا، خاموش بیٹھو گے تو شک کے دائرے میں آ سکتے ہو۔ یہ وہ حساس موضوع ہے کہ جسے سب کو بولنا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ بیماری کسی کو چھو کے بھی نکل جائے۔ پڑھتا اس لیے ہوں کہ امام زمانہ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے، لہذا نمک کھایا ہے تو نمک کا حق ادا بھی کرنا جانتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس معیار کا نہیں کر پاؤں گا، ہے نا۔ پڑھ تو بہت کچھ سکتا ہوں، ابھی ولایت کے اوپر بہت سارا ہے مگر چھوڑ دیا کیونکہ وقت کھینچتا چلا جا رہا ہے، اور روزانہ کنٹینیو مجلس ہوئے، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کہیں سے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ یہ ساؤنڈ باکس جو ہے نا، اس کے اندر جو انرجی بنتی ہے، جو جنریٹ ہوتا ہے والیوم، اس میں 24 گھنٹے کے اندر جو اکٹھا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سو، پھر دن بھر آرام کرو، تب جا کے وہ اگلی مجلس کے لیے آواز اکٹھا ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں مگر اتنا جانتا ہوں میں۔ توجہ، اس سے پہلے کہ میری قوت ختم ہو جلدی سے سن لیجئے گا۔ پوری دنیا کی نگاہوں میں نظام ولایت کھٹک رہا ہے، پوری دنیا کی نگاہ میں نظام ولایت کھٹک رہا ہے۔ ایران نظام ولایت اور نور ولایت کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ توجہ برقرار رکھیے گا، نظام ولایت میں وہ قوت ہے کہ دشمن ہوا میں اڑتا ہے، یہ اسے زمین پر اتار لیتا ہے۔ جس نے ڈرون دیکھے ہوں گے اترتے ہوئے، میں نہیں جانتا مگر یہ ہے کہ بات پہنچ رہی ہے آپ تک کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ دنیا میں کتنے مسلم ملک ہیں؟ 57 یا 58 کنٹریاں ہیں، مگر دنیا کی تمام ملکوں کے اندر مسلم حکومت ہے، سوائے ایران کے۔ ایران میں اسلامی حکومت ہے۔ توجہ برقرار رکھیے گا، نظام ولایت سے یہ باہر نہیں ہے۔ اب سنیے، میں آپ کو کیوں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی ولی ہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، خطبہ تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے۔ ہم مولویت کے کورس میں ہمارے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کتاب کا نام ہے کتاب المقاصد۔ علماء تائید کریں گے اس کی، کتاب المقاصد، اور المقاصد کے اندر مومنین کی ولایت کا باب رکھا گیا ہے، یعنی آپ کی ولایت کا باب، یعنی جو باپ ہے وہ ولی ہے، جو باپ ہے وہ ولی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو اللہ نہ کرے کسی کا نماز جنازہ ہو تو نماز پڑھانے والا پلٹ کے یہی کہتا ہے کہ ولی سے اجازت لے لو۔ توجہ دیجئے، توجہ ہے، ولی سے اجازت لے لو۔ کون سے ولی ہو تم؟ وہ والے ولی جو آیت میں نہیں۔ اللہ نے ہمیں حق ولایت دیا ہے مگر تھوڑا سا دیا ہے، مگر دیا ہے۔ اب لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ خامنہ صاحب بھی ولی اور علی بھی ولی، ہم کیسے دونوں کو ولی مان لیں؟ توجہ ہے نوجوانوں، یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں میں۔ جو پیدل ہوگا اسے تو چلا سکتے ہو، مگر جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے اسے نہیں دنیا چلا سکتی ہے، اسے نہیں چلائے گی۔ سنیے کہ علی بھی ولی اور خامنہ صاحب بھی ولی، دونوں ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ علی معصوم ولی ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میری محنت کو رائے گا نہ کیجیے گا۔ علی معصوم ولی ہیں، خامنہ صاحب معصوم نہیں ہیں، غیر معصوم ہیں، مگر حق ولایت رکھتے ہیں۔ آپ کو اپنی ولایت سمجھ میں آتی ہے؟ آپ سب کو، یعنی ایک اشارہ ہے
کیا آپ سب کو اپنی ولایت سمجھ میں آتی ہے؟ رہبر معظم کی ولایت نہیں کہ وہ بھی ولی اور وہ بھی ولی. سنیے سنیے، ہم بتائیں گے آپ کو کہ کسے ولایت کہا جاتا ہے اور کیسے ولایت بانٹی جاتی ہے. سب بولنا. یہ بتائیے کہ سورج مخلوق خدا میں سے ہے یا نہیں؟ سب بولے بھائی. بھائی آپ ہی مخلوق خدا ہو، بولنے والے کھانے پینے والے ہیں. سورج مخلوق خدا نہیں ہے. سورج مخلوق خدا. خاک کا چھوٹا سا ذرہ وہ بھی مخلوق خدا. دونوں مخلوق خدا. دنیا کہتی ہے نا کہ ہم دونوں کو ولی کیسے مان لیں. میں اسی کا تو جواب دے رہا ہوں بھائی کہ دونوں ولی کیسے ہو جائیں گے. تو میں کہتا ہوں خاک کا ذرہ اور سورج دونوں مخلوق خدا. تاکہ کیسی باتیں کر رہے ہو، دونوں مخلوق خدا ہے. فرق اتنا ہے، توجہ رکھیے گا، فرق اتنا ہے کہ سورج کو ذرہ کہنا غلط ہے، ذرے کو سورج کہنا غلط ہے. اسی طریقے سے خاتمہ عیسیٰ کو معصوم کہنا غلط ہے. علی کی تقلید کرنا حرام ہے. میں کہیں لے جا رہا ہوں آپ کو. یہ مسئلہ کیا ہے؟ دونوں مخلوق خدا ہو سکتے ہیں. آتا جاتا کچھ نہیں، مرجعیت پہ کمنٹس پاس ہو رہے ہیں صاحب. نوجوانوں چٹنی سے روٹی کھا کے گزر کر لینا، ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا. ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا. نہ خریدنے والوں کی کمی ہے، نہ بکنے والوں کی کمی ہے. دنیا نے امام حسن کو جنگل میں چھوڑ کے چلی گئی تھی. دنیا نفس پرست تھے نا. غیبت امام میں بڑی ذمہ داری ہے. جاگ کے سننا، جاگ کے سننا. غیبت امام میں 3 ذمہ داری 3 لوگوں کی ہے. ایک آپ کی، ایک ہم منبر پہ آنے والوں کی، ایک مجتہدین کرام کی. 3 ذمہ داریاں ہیں 3 لوگوں کی. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جسے منبر دے رہے ہو اچھی طریقے سے ٹھوک بجا کے دیکھ لینا کہ منبر دینے کے لائق ہے یا نہیں. داد تو سب نے دی، داد تو سب نے دی، مگر یہ بہت مشکل ہے اس کو عمل بھی کرنا. کون ذاکر ایسا ہوگا جسے داد مل رہی ہو وہ منع کر دے؟ ایسا بھی کوئی نہ دیکھا ہوگا آپ نے. داد سب دے رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے، مگر اس پہ عمل بھی ہو. عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جسے منبر دے رہی ہے اسے دیکھ لے کہ منبر دینے کے لائق ہے یا نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری غیبت امام میں. علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ مجتہدین کرام کی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مشعل علم لے کے ملت کے آگے آگے چلیں، پوری دنیا ان کے پیچھے چلے. ایک شمع علم ہے ان کے آگے، اسی کی روشنی میں راستہ طے کرنا. دائیں یا بائیں نہ مڑ جانا. دائیں بائیں مڑ جاؤ گے تو منزل نجات تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ان کی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری. اب ہم فقیروں کی ذمہ داری سمجھ لیجئے. میں دیکھتا ہوں کون کون خاموش بیٹھے گا. ہماری ذمہ داری ہے غیبت امام میں منبر پر آ کر چوکیداری کرنا. ہم چوکیدار ہیں. آپ کو ایک ہی چوکیدار یاد ہے بس. کیا آپ کو بس ایک ہی چوکیدار یاد ہے بھائی. ہم امام کے چوکیدار ہیں. توجہ دیجیے گا، میں کوئی جملہ کہہ رہا ہوں. ہماری غیبت امام میں ذمہ داری ہے چوکیداری کرنا. اگر مظفر نگر جیسے شہر میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کہیں دیہات میں نہیں آئے گی. چوکیدار رات کو بڑی بڑی سوسائٹیوں میں کیا کہتا ہے؟ لوگ سو رہے ہوتے ہیں مگر وہ کہتا ہے کہ جاگتے رہو. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ دیجیے گا. جاگتے رہو، کہیں مال نہ لٹ جائے. جاگتے رہو، کہیں جان نہ چلی جائے. جاگتے رہو، کہیں کوئی گھر میں نہ گھس جائے. جاگتے رہو.
یہ دنیاوی چوکیدار کہتا ہے دین کے چوکیدار کی ذمہ داری اس سے آگے کی ہے. ہم کہیں گے جاگتے رہو، لوگ آبادی ہو رہے ہیں جاگتے رہو، ارے لوگ ملنگی بن رہے ہیں جاگتے رہو. جاگتے رہو، اپنے ایمان کا تحفظ کرو، جاگتے رہو، اپنے تقوی کو سنبھال کے رکھو، جاگتے رہو، اپنے علماء کی قدر کرو، جاگتے رہو. بچوں ہے اور اس میں سب کچھ آتا ہے. بزرگوں کا احترام کرو، جاگتے رہو، ماں باپ کا ادب کرو، جاگتے رہو. اسی لیے کہا جاتا ہے مجلسیں جگانے کے لیے ہوتی ہیں، سلانے کے لیے نہیں. بہت ساتھ دیا آپ نے میرا، مگر آپ سب مسئلہ سن لیجئے کہ ہے کیا. لیکن تقلید جو ہے، یہ لفظ تقلید یہ اتنا خطرناک اور وحشتناک اور اتنا وہ لفظ نہیں ہے. میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو، ہر ایک کا مادہ ہوتا ہے، ہر ایک کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. تقلید کس لیے ضروری ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. بس ٹیکنیکل بحثیں اپنی جگہ، مگر سطح عوام پر جو بحث ہونی چاہیے وہ یہ ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. قلادہ اس کا روٹ ورڈ ہے، قلادہ، اسی سے بنا ہے تقلید. قلادہ کسے کہتے ہیں؟ قلادہ کہتے ہیں وہ پٹا جو کسی جانور کے گلے میں پڑا ہوتا ہے. اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا میرے بھائی. اسے قلادہ کہا جاتا ہے. اور خالی پٹا نہیں ہوتا، اس پٹے میں ایک چین ہوتی ہے، اور وہ چین آخر میں کسی مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر بات پہنچ جائے تو بولیے گا یہ مالک کے ہاتھ میں چین کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جیسے ہی یہ غلط جگہ منہ ڈالے گا مالک کھینچ لے گا. کیا کہا ہے؟ مالک کھینچ لے گا. اسی سے بنا ہے تقلید. تقلید اس لیے ضروری ہے کہ اگر حرام کی طرف ہوگے تو مستحیل کھینچ لے گا. کیا کہا میں نے؟ توجہ ہے، مستحیل کھینچ لے گا. اے زمانے کے بھیڑیے منہ کھارے کھڑے ہیں، کہیں وہ تمہیں ڈبوئے گا جھنڈا بنا لے. اس لیے تمہیں بچانے کے لیے تقلید رکھی گئی ہے. اس لیے تمہیں بچانے کے لیے تقلید رکھی گئی ہے. تقلید مقصد ہے کسی کے کہے کو ماننا. ایک تعریف اور ہے اسی ماہر کار کی رائے کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے. سمجھے بھائی؟ ماہر کار کی رائے کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے. جتنے لوگ مجلس کے اندر کپڑے پہنے بیٹھے ہیں یہ سب آپ نے سل کے پہنے ہیں؟ کوئی ایسا ہے اس مجلس کے اندر جو خود سی کے لایا ہو، اس نے پہن لیا ہو؟ کون؟ ایک ٹیلر تو میں آؤں گا ابھی، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. نہیں سیے نا، خود نے تو نہیں سی. جب آپ نے نہیں سیے تو کسی کی تو تقلید کی ہوگی. یہ ہے تقلید. اور کیا ہے تقلید؟ ماہر کار کی رائے کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے. خود نہیں سی سکتے تو ٹیلر کے پاس جاؤ. اگر ٹیلر سے اتنا ہی بیر ہے کہ ہم تو ان کے پاس نہ جائیں گے تو خود سینا سیکھو. بند لفظوں میں سب کچھ کہہ تو دیا اور کیا کہوں. توجہ ہے. اگر ٹیلر سے اتنا ہی جلن ہے، اتنا ہی حسد ہے، اتنا ہی بغض ہے تو جاؤ نا خود سینا سیکھو. یا تو خود سینا سیکھو تو ہی جان بچے گی. اگر سینا نہیں آتا ہے تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ سوائے ٹیلر کی طرف رجوع کیا جائے. تو جسی طرف رجوع کیا جاتا ہے اسی کو تو مرجع کہا جاتا ہے. ایک عام بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ گھر کے اندر جو کھانا کھاتے ہو باورچی خانے میں خود بناتے ہو. کون بناتا ہے؟
گھر والیاں بناتی ہیں، یا ماں بنائے گی یا بہن بنائے گی یا زوجہ، توجہ ہے، یا تو کھانا بنانا خود سیکھو، اور اگر نہیں سیکھ سکتے تو جو بنا کے دیں اسے کھا لو۔ اور کتنا آسان کروں، ایک بات اور مجلس تمام، یہ جسم ہے، ایک روح ہے، توجہ برقرار رکھیے گا، یہی لانا تھا مجھے، ایک جسم ہے ایک روح ہے نا، جسم بیمار ہو گیا، اچھا جسم بیمار ہو گیا تو بستر میں پڑے پڑے اب یہی کہو کہ پروردگار تو نے تو بیمار ڈال دیا، اب تو تیرے پاس آ رہا ہوں میں، بھئی 1 گھنٹے میں آ جاؤں یا 2 گھنٹے میں آ جاؤں؟ نہیں، شریعت نے کہا کہ بیمار ہو گئے ہو تو ایسا مت کہو کہ آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، کہا کہ پھر کیا کہا کہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو، جس کا جو ایکسپرٹ ہے اس کی طرف رجوع کرو، ماہر کار کی طرف جاؤ۔ اگر جسم بیمار ہو گیا ہے تو پڑے پڑے بیماری کا شکوہ نہیں کرو گے، کیا کہہ رہا ہوں، ہے نا، کسی کے پاس جانا پڑے گا تو آپ کی تکلیف سمجھ میں آئی، ارے جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، روح بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ ایک ہے تیری سلوات بولتے مل جو کہ محمد آل محمد، بس جسم ولایت ہے، یا تو غیبت چلے جاؤ، آسان نسخہ دے رہا ہوں، اگر نہیں کرنی ہے تو کوئی مت کرو، جا کے غیبت پہ چلے جاؤ اور جا کے امام سے مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ مولا سن 2024 میں یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اتنا تقویٰ تو ہو، اتنا علم تو ہو جو امام سے پوچھ کے آؤ، اور اگر امام تک نہیں جا سکتے تو نائب تک جاؤ، نائب کہتے کسے ہیں؟ قائم مقام کو، جگہ پہ آنے والے کو۔ اب یہیں سے مسائل پڑھوں گا، ایک مسئلہ سب کے لیے ہے، چھوٹے بھائیوں کے لیے خاص طور سے، نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ دیکھیں، ایک امام ہے اور ایک نائب امام، یہ 2 لفظ ہیں، امام نائب امام، امام نائب امام۔ جب تک امام ہوگا تب تک امام مسائل حل کرے گا، اور امام اگر غیبت میں ہوگا، عصمت غیبت میں ہوگی تو عدالت آگے بڑھے گی، یعنی مجتہد آگے بڑھے گا۔ پڑھنا تو بہت کچھ تھا، وقت نکل گیا عزیزان گرامی، تو ان کی طرف آؤ، ایک وجہ سن لیجئے، نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ وضو۔ نماز کے لیے ایک جملہ دل پہ لکھ لینا میرے بھائی، نماز کے لیے شرط ہے وضو کرنا، وضو کے لیے شرط ہے پانی کا ہونا، اگر پانی کے تو وضو نہیں ہوگا۔ کلیئر بات؟ آواز سب تک جا رہی ہے؟ سب تک؟ نماز کے لیے شرط ہے وضو، وضو کے لیے شرط ہے پانی کا ہونا۔ اب مجھے کوئی بتائے جدید مسائل میں یا پرانے مسائل میں، توجیہ المسائل وغیرہ، آیت اللہ بروچردی، آیت اللہ ہوئی اور آیت اللہ کوئی پائلانی وغیرہ کی اگر کسی نے توجیہ المسائل پڑھی ہو، اس میں کہیں ڈھونڈے سے آپ کو ایک مسئلہ ملا ہو کہ کہیں یہ مسئلہ بیان ہوا ہو کہ نماز کے لیے شرط ہے وضو اور وضو کے لیے شرط ہے پانی، اور اب اس کے آگے لکھا ہو کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے، ابھی رکیے مجھے بات پوری کرنے دیں، اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ جاؤ، تمہیں پانی نہ ملا، تم وضو نہ کر سکے تو سو جاؤ، نماز معاف ہے تم پر۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سب بولے نا؟ ایسا کہیں مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے نا؟ اگر نہیں ہے نا تو اب مجتہد کی ضرورت ہوگی۔ توجہ ہے، منبر رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر یہی مسئلہ ہوتا کہ سو جاؤ ہم نماز معاف کر دیں گے تو پھر نائب کی ضرورت نہ ہوتی، مگر چونکہ یہ حکم نہیں ہے، آگے شریعت نے قدم بڑھایا تاکہ اگر پانی نہیں ہے تو نماز معاف نہیں ہوگی، وضو کا نائب تلاش کرو۔ وضو کا قائم مقام تلاش کرو، پانی کا نائب تلاش
اگر پانی نہیں ہے تو چھٹی نہیں ملے گی۔ وضو کا مقام تلاش کرو، وضو کا نائب تلاش کرو۔ اگر امام ظاہر ہے تو امام مسئلے بیان کرے گا، امام شریعت بیان کرے گا۔ اگر امام غیبت میں ہے تو چھٹی نہیں ملے گی۔ کبھی آپ اطمینان سے لیٹ جاؤ کہ امام جب آئیں گے جب دیکھا جائے گا، نہیں ارے امام کا نائب تلاش کرو۔ اور اسی نائب کو مرجع کہا جاتا ہے، دین کے ایکسپرٹ کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ جو اس کا ایکسپرٹ ہے اس کے پاس جاؤ۔ دو اور دو چار کی بات ہے، نہ جانے دنیا کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا دشمن ہماری طاقت پہچانتا ہے، ہم جانیں یا نہ جانیں۔ توجہ ہے، ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے نیچے سے فرش اعضا کھینچ لو اور انہیں علماء سے دور کر دو۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ زمانہ ہے۔ نیچے سے فرش اعضا کھینچ لو ان کے اور علماء سے دور کر دو، یہ دور قوم خود بھی بہرا ہو جائے گی۔ لہذا دشمن نے 2 بار مرجعیت کا امتحان لیا۔ ایک اس وقت جب امام خمینی پیرس میں تھے، اور ایک 2017 میں۔ 2017 تو سب کو یاد ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ دیکھوں میں ایک زمانے سے اسکیم چلا رہا ہوں کہ مرجعیت میں ابھی طاقت ہے یا نہیں۔ 2017 میں امتحان ہوا، پوری دنیا میں رمضان کے بعد ہلچل تھی۔ 2017 میں شاید کچھ پہنچ گئے، کچھ پہنچ جائیں گے جملے کے بعد۔ پوری دنیا میں ہلچل تھی رمضان کی آخری رات، اور رات کے 12 بجے کے بعد میں ہے نا نجف اشرف سے آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ کل عید ہوگی۔ دشمن نے دیکھا اچھا انتہا مرجعیت اسے کہا جاتا ہے، ایک انسان فتویٰ دیتا ہے پوری دنیا اس پہ عمل کرتی ہے۔ ہم شکر ہے کہ مہار نہیں ہیں۔ دیکھیں ولایت کے حوالے سے میں نے شروع میں کچھ جملے دیے پڑھے، مگر میرے بھائیوں اس زمانے میں یہ سب پڑھنا ضروری تھا۔ میں واقعات پڑھتا آپ کے سامنے، چند مولا کائنات کے جو ہے جملے پڑھتا، ایسا نہیں کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ شروع میں پڑھ کے آیا تھا، گھنٹے کی پوری بحث ولایت پہ ہوتی اور یہی ولایت کی تھی۔ مگر نوجوانوں، میرے دل میں آپ کی طرف سے درد ہے، یقین ماننا یہ درد ہر کسی کے نہیں ہوتا۔ قدر کرو اس درد کی، اس درد کی قدر کرو۔ کربلا کے شہداء میں ایک فقیہ بھی ہے، یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جس کا نام حبیب ابن مظاہر۔ امام نے کیا کہہ کے خط لکھا تھا، ہے رجل فقیہ۔ بھئی کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا ایک فقیہ کا ماتم کرتی ہے اور دوسرے فقیہ کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہی سیکھا ہے علمان والحفیظ۔ حسین نے فقیہ کو یاد کیا، حالات بڑے نازک تھے، محرم گزر گیا، یعنی 10 محرم سے 20 محرم تک گزر گیا۔ اب یہ ہے کہ محرم کا آخری ہفتہ ہے، اس کے بعد سفر ہے، کل 28 ہو جائے گی، پرسوں 29 ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سال زندہ رہے گا وہ شہزادی زہرا کے لال کے غم میں بیٹھے گا۔ ہر آنکھ میں آنسو ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام مجلسیں جو سال بھر کی ہوتی ہیں اس میں بھی گریہ ہوتا ہے اور اچھا خاصا ہوتا ہے، مگر محرم کی مجلسوں میں زیادہ گریہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ایک سبب مجھے ملا، کتاب کا نام ہے ثمرۃ الاواد۔ نوجوانوں لکھ لینا، مل جائے گی شاید نیٹ پر، ثمرۃ الاواد۔ اس کے اندر چھٹے امام سے ایک روایت ہے کہ محرم میں اس قدر گریہ کیوں ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اذا حل ہلال محرم نشرت الملائکۃ قمیص الحسین، کہ جب ماہ یعنی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ملائکہ حسین کا خون آلود کرتا علم کی طرح اسے عرش کے اوپر ہلاتے ہیں، اور اس پاک لہو کی خوشبو جب چاہنے والوں کی مشام تک آتی ہے تو ہر دل تڑپ جاتا ہے، ہر دل زبان میں آواز ہوتی ہے ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔
وہاں ان کی مجلسوں کی بات الگ ہے، کثرت سے شرکت کیا کریں، کثرت سے آیا کریں، اللہ آپ کو حیات نو عطا کرے۔ دیکھیں روایت بیان کرنا اور ہے، تاریخ آپ تک روایت پہنچا سکتی ہے مگر لہجے کبھی نہیں پہنچا سکتی، لہجے نہیں۔ تاریخ آپ کو یہ تو بتا دے گی کہ جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا اور حسین در خیمہ پر آئے اور رباب کا دامن الٹ دیا اور الٹنے کے بعد رباب نے دیکھ لیا، تاریخ یہ تو بتا دے گی مگر تاریخ یہ نہیں بتائے گی کہ رباب نے یہ دیکھ کر یہ کہا تھا بنیا اب اس لوگ ارے کتنی قوت سمیٹ کے رباب نے یہ کہا ہوگا، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی لہر کیے جاتے ہیں؟ یہ تاریخ اس لہجے کو بیان نہیں کر سکتی، تاریخ یہ تو بتائے گی کہ زینب ہے نا بابر ہے نا حسین تک آ گئی تھی، مگر جب امام نے کہا کہ بہن خیمے میں چلی جاؤ تو زینب پہ کیا قیامت گزر گئی، تاریخ یہ نہیں بتا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ الامان و نفیس ایک روایت پڑھ کر عبادت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جوان بیٹا، سب کے جوان بیٹوں کو اللہ سلامت رکھے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد مظلوم کربلا کی شہادت میں کتنا ٹائم تھا؟ میں ایک جوان کی کیفیت بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کتنا ٹائم تھا۔ ایک ہفتے کے بعد تو شہید نہیں ہوئے تھے، ایک دن کے بعد تو شہید نہیں ہوئے تھے۔ جناب علی اکبر کے بعد امام مظلوم کربلا کی شہادت میں زیادہ دیر نہیں ہے، درمیان میں علی اصغر کی شہادت رونے والوں ہر آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے، مگر حسین جیسا صابر انسان، حسین جیسا مظلوم انسان، حسین جیسا صابر انسان کامل اور معصوم امام، ارے باپ کا دل تھا نا، امام تھے تو کیا ہے، باپ کا دل تھا۔ ایک جوان بیٹے کے بعد کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر، ذرا حسین کے دل سے پوچھو۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں یا بنیا لقد استراحت من کربی دنیا، اے میرے لال دنیا کی سختیوں سے چھوٹ گئے، ارے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ جملہ امام کا شہادت علی اکبر پر ہے، اور اس سے پہلے کا جملہ ہے، اس سے پہلے کا جملہ ہے یا بنائی، اے میرے بیٹے انا علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے خاک۔ اب حسین جی کے کیا کرے گا، ارے نہ جانے کیا گزر گئی حسین کے دل پر۔ حسین جیسا صابر امام یہ جملہ کہے، میرے لال تمہارے بعد جینے پہ خاک ہے خاک، بس میں پر چھوڑ رہا ہوں، حق کے لیے ادا کر لیجئے۔ ایسی محبت تھی حسین کو، ایسی محبت تھی حسین کو۔ کئی مرتبہ یہ واقعہ راہ کوفہ اور کربلا میں ہوا کہ شام ہوتے ہی سروں کو نیزوں سے اتار لیا جاتا تھا اور رات ہوتے ہی نیزوں کو چڑھا دیا جاتا تھا، سروں کو چڑھا دیا جاتا تھا، صبح ہوتے ہی نیزوں میں بلند کر دیا جاتا تھا۔ یہ روز ہوتا تھا، روز ہوتا تھا۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ اب جو حسین کا صندوق کھولا گیا سر کا، تو حسین کا سر صندوق میں نہیں تھا۔ ایک مرتبہ شمر لہراتا ہوا تاج محل کے آگے بڑھا اور کہا کہ سید سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے، ورنہ یہ قبر ہوگی اور یہ بازیانہ ہوگا۔ میرے مظلوم امام نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پاؤں کی میلے کو سنبھالا، آواز کی بابا، اب آپ کے بیمار میں بازیانے کھانے کی طاقت نہ رہی۔ بابا کہا ہو، امام نے خود ہی کہا کہ جاؤ میرے بھائی علی اکبر کا صندوق کھول کے دیکھو۔ اب جو علی اکبر کا صندوق کھولا گیا، حسین کے سوکھے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹ سے ملے ہوئے تھے۔ اے میرے کڑیل جوان، ارے باب شہادت، تیری محبت دل سے نہیں جاتی۔ میں کہوں گا مولا آپ دونوں کے نیزہ پر ہے، ذرا لیلا سے پوچھو جو بار بار علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پر لے گئی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رزن بے مزاری و تسلیم العمر ماتم حسین۔